اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، خود کو انسان کہلانے والوں، یا ایھا الناس، انسانیت کا دعویٰ رکھنے والوں، یا ایھا الناس، انسان سمجھتے ہو نا تو پھر سنو، میں رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں انسان بنایا ہے، میں وہ رب تم سے ایک بات کرنے چلا ہوں۔ یا ایھا الناس، نسل انسانیت، توجہ جی، اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، قد جاءکم الرسول، جا آ گیا، کم تمہارے پاس رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، داؤد خلیفۃ اللہ بھی آئے، یعقوب نبی اللہ بھی آئے، یوسف صدیق اللہ بھی آئے۔ آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ رسول آ گیا، رسول نہیں، قد جاءکم رسول نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ رسول تو پہلے بھی بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب کی بار پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ رسول نہیں، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، وہ آ گیا جسے میں نے مقصود کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، ہادی کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے، طبیب کائنات بنایا ہے، اس نے کائنات بنایا ہے، رونق کائنات بنایا ہے، بہار کائنات بنایا۔ وہ آ گیا جو اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے۔ ہائے ہائے ہائے، جو اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں، لوگوں میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں۔ ایسا بنا کر بھیجا، ایسا بنا کر بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ رسول نہیں، ہر رسول آ گیا، ہر رسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، جسے میں نے ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، جسے میں نے ساری کائنات کا، اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں اللہ نے اگر میرے آقا کو بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا۔
میرا دل ہے جڑے چپ بیٹھے نے او بول پہ تذکرہ مقصد دا حضرت آدم کہندے نے میں جنت دے ہر درخت دے ہر پتے تے سونے دا نام ویکھیا جنت بنائی تے مقصد دی بات نبیاں نو کٹھا کیتا تے مقصد دی بات آئے ہائے ہائے کائنات نو بنایا تے مقصد دی بات آج کے دور کی جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں پیارے آقا نے فرمایا مجھے احد سے محبت ہے میں احد سے پیار کرتا ہوں احد مجھ سے پیار کرتا ہے غار ثور کے بارے میں نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں ٹھہرے ہیں یار کے ساتھ جبل نور کے بارے میں نہیں فرمایا غار حرا کے بارے میں نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی ہے احد کے بارے یہ احد کے بارے میں کیوں فرمایا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں احد مجھ سے آج کے ترقی یافتہ دور میں ایک عرب عالم نے سوچا اور پھر ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی احد کا پہاڑ 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اور سنیو بولو میرے نال قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے روح شمس و قمر محمد مطلوب بام و تر محمد راہدار رہبر محمد راکب بحر بر محمد نطق شیری اثر محمد طیب و طاہر محمد مزمل و مدثر محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد محبوب رب المشرقین محمد جد الحسن والحسین محمد امام القبلتین محمد شفیع المظلمین محمد سید العارفین محمد سید الساجدین محمد مشعل بزم وفا محمد واجب حلعطا محمد گوہر ارتقا محمد گوہر انما محمد سید الاسفیاء محمد آفتاب ہدا محمد مہتاب عطا محمد یاسین و طاہا محمد رحمت للعالمین محمد رہبر السالکین محمد راحت العاشقین محمد صاحب قاب قوسین محمد رسول الثقلین محمد نازش دو جہاں محمد رحمت برسبا محمد عادی انسجا محمد فخر کون و مقام محمد مشفق و مہربان محمد راحت آسیاں محمد سید و سردار محمد قافلہ سالار محمد مصدر انوار محمد نور انوار محمد حبیب کردگار محمد مقصد کائنات محمد مقصود کائنات محمد مرکز کائنات محمد ہادی کائنات محمد روح کائنات محمد طبیب کائنات محمد حسن کائنات محمد رونق کائنات محمد بہار کائنات محمد فخر موجودات محمد جمیع الحسنات محمد جامع البرکات محمد خیر الانام محمد سید العرب والعجم محمد جمیل الشیم محمد تاجدار حرم محمد چراغ حرم محمد عادل بے عدیل محمد دعائے خلیل محمد لطف رب جلیل محمد صادق و امی محمد خیر الورا محمد بدر الدجا محمد شمس الزہا محمد احمد مصطفیٰ محمد میرے آقا جیسا کوئی اور رسول بھی نہیں میرے آقا جیسا کوئی اور پیغمبر بھی نہیں کوئی اور پیغمبر نہیں بلکہ وہ اکٹھے ہو جائیں تب بھی نہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تب بھی بولیے نا میرے ساتھ تب بھی نہیں کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے کون میرے آقا کے برابر ہو سکتا ہے میرے آقا جیسا کوئی ہو سکتا ہے جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے میں کہندا ہاں بو جال تو ود کے او کافر تے بے ایمان ہے عبداللہ کون تھے جی تو انسان سے کون پیدا ہوا
جی یہاں پر تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ دیکھا یہ کہتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں حضور بھی کھاتے ہیں, ہم بھی سوتے ہیں حضور بھی سوتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں حضور بھی چلتے ہیں, ہمیں بھی بھوک لگتی ہے حضور کو بھی بھوک لگتی ہے. یہاں پر آ کر علمی یتیم وہم ڈالتا ہے. علمی یتیم یہاں پر آ کر لوگوں کے ذہنوں میں وہم ڈالتا ہے. اب سنیے گا میری بات. ام المومنین صدیقہ قائلات سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ سوئے تھے آپ؟ ہاں. انسان ہونا نیند آتی ہے, تمہیں بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے. یا رسول اللہ آپ نیند سے اٹھے اور آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے نماز شروع کر دی؟ سیدہ عائشہ سے پوچھا تو حضور فرماتے ہیں عائشہ نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں, نیند کے آنے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ تم جیسا نہیں ہوں. دوستو توجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یا رسول اللہ پسینہ آتا ہے, فرمایا تم میں سے ہوں نا, تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے. یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے, فرمایا پسینہ آتا ہے کہ تم میں سے ہوں, خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہوں. اگلے دنوں میں نے ایک بات عرض کی, پتلی یہاں عرض کی یا کہاں سنائی. حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور جیسے ہی داخل ہوتے ہیں لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں. حضرت انس داخل ہوتے ہیں, لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب, لوگ تو آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں. ادھر سے حضرت انس داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے, کیا بتاتی ہے؟ منو سن رہے ہو صرف دیکھ رہے ہو؟ لوگ پہلے سے صفے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, حضرت انس جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ کو اس جملے پہ حیرانگی نہیں ہوتی؟ لوگ پہلے سے صفے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت انس خطیب بعد میں آتا ہے. ہمارے یہاں تو خطیب انتظار کرتا ہے کب لوگ آئیں میں جمعہ پڑھاؤں, اور میں وہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں, حضرت انس داخل ہوتے ہیں, قبلہ رخ ہیں لوگ تو اپنا رخ کدھر کیے ہوئے. جیسے ہی انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے, بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی, کس عطاری سے لی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی, یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا, وہی لگا کر آتا ہوں. بات تو یہاں پر یہاں تک ہی پڑی تھی, لیکن اب جو سنانے چلا ہوں وہ میرا تخیل اور وجدان ہے. کب حضرت انس خدمت میں تھے, کب حضور کو پسینہ آیا, اب آقا دنیا سے رخصت ہو گئے, انس اب بصرہ میں ہے, پسینہ مدینہ میں آیا تھا. بخیل نہ بڑھنا آیا حضرت, پسینہ مدینہ میں آیا, وہاں خدمت میں رہے, وہاں وہ پسینہ اکٹھا کیا جمع کیا. اب آقا دنیا سے رخصت ہو گئے, اب وقت بھی گزر گیا, فاصلہ بھی آ گیا, اب بھی اس شیشی سے پسینہ مبارک لے کر انس اپنے وجود پہ کپڑوں پہ لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا یہ چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے, وہاں بحث شروع کر دیتے ہو کہ وہ وجود کیسا ہے. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ, نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. توجہ ہے دوستو, عرض یہ کر رہا تھا
کہ آقا کا مقام اس پہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے عشق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے اگر محبت مصطفیٰ کا صرف دعویٰ ہو اور سینے میں محبت نہ ہو تو میں مجبور ہوں لفظ بولنے پر، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ صرف دعویٰ ہو اور سینے میں محبت ہو نہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اور آج ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے، پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈرامہ کیا حضور کے ساتھ، ہم نے کھیل رچا دین اسلام کے ساتھ۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہماری سب سے بڑی وجہ یہ پستی کی اور ذلت کی، رسوائی کی، یہی وجہ۔ میں ایک مثال دینے چلا ہوں اور اسی مثال کو دینے کے بعد میں اپنی گفتگو کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے بیٹے سے، اور جو بیٹے بیٹھے ہیں میں ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، وہ جو ابا کی بات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، میں ان کی خدمت میں، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں یا جیدی بھائی کی وساطت سے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، کہ باپ سے بڑھ کے آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ باپ سے بڑھ کے خیر خواہ کوئی نہیں۔ تجھے اس کی باتیں کڑوی لگتی ہوں گی اپنی جگہ پر، تجھے غصہ آتا ہوگا اپنی جگہ پر، تیرے لیے رکاوٹ بنتا ہوگا تیرے کاموں میں، لیکن یاد رکھ باپ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ دوست اگر مخلص ہے نا آپ کا، اگر مخلص ہے تو وہ چاہے گا بیٹا آپ ترقی کرو، ترقی کرو، ترقی کرو، لیکن مجھ سے کم۔ بھائی مخلص ہے تو وہ کہے گا کہ آپ ترقی کرو، ترقی کرو، مجھ سے کم۔ ایک باپ ہے جو چاہتا ہے بیٹا آپ ترقی کرو، ترقی کرو، مجھ سے زیادہ۔ صرف باپ وہ اپنے بیٹے کو خود سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، خواہ وہ خود کسی بھی منصب پر ہے، عہدے پر ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی جتنے مخلص ہوں برابر دیکھ سکتے ہیں، آگے نہیں۔ اس قدر باپ کے سینے میں بیٹے کے لیے محبت ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بلکہ اور لفظ بولتا ہوں، محبت نہیں تڑپ ہے۔ گیلا کلام والو تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے گا، میں اپنی آزار مکمل کرنے چلا ہوں۔ اسے تڑپ ہے، تڑپ، اور بیٹا سمجھتا ہے میں اب رات کے جتنے بجے مرضی آؤں، وہ سو گیا ہے، اس نے میڈیسن لی ہیں، گولیاں کھائی ہیں اور سو گیا ہے۔ نہیں سوتا، باپ نہیں سوتا۔ وہ لحاف اوپر اوڑھ لیا، رضائی اوپر کر لی، تب بھی اس کی نگاہیں رہتی ہیں دروازے کی جانب۔ ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کدھر تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ اچھا وہ اگر بتا دے میں فلاں جگہ پہ تھا اور یہ جاگ اسی لیے رہا ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ میں فلاں جگہ تھا، تو میں اسے کہوں پتر او تھا ٹھیک نہیں، او بندہ ٹھیک نہیں۔ تنوں نہیں پتا او تو بندہ ہو رہے بچو۔ اے بابیو تھوڑا جا سر ہلا دیو، میں ٹھیک گلا کر رہا۔ او ہونے آندہ ہے تے میں پوچھدا میں تو کتھے سے، تے پھر میں انہوں دسدا کہ او بندہ ٹھیک نہیں۔ تے جے پتر جتھے ہے انہوں پتہ ہے کہ ابے نے کہنا ہے کہ او جا ٹھیک نہیں، تے پتر جگہ بٹا کے دسے اے رب نے ایسی محبت رکھی ہے، کہندہ نہیں پتر تو اتھے نہیں اتھے سے۔ تیرا چہرہ پہ دستا ہے کہ تو میرے نال غلط بیانی کر رہے ہیں، تو اتھے نہیں اتھے سے، تے او بندہ ٹھیک نہیں۔
او جگہ پتر ٹھیک تیرے واسطے نہیں، میرے تجربے تو فائدے اٹھا، میں دھوپ وچ بہ کے چٹے نہیں کیتے، میرے تجربے تو فائدے اٹھا، او بندہ ٹھیک نہیں، او جگہ ٹھیک آوے تے میں پوچھاں کتھے سو۔ باپ کی محبت کی مثال دینا میری مجبوری تھی، ورنہ یہ مثال بنتی نہیں جتنی حضور کو امت سے محبت ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میری مجبوری تھی، میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں تھے کہ میں مثال دے سکتا۔ باپ کی محبت وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں میرے آقا کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کی محبت ہے۔ مجبوری تھی میری۔ جب باپ یہ محبت چند مہینوں کی، چند سالوں کی، کچھ گھنٹوں کی، یہ محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ جاگتا رہے اور پوچھ اس سے کدھر تھا، تو قاضی اپنا وجدان آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، میرے آقا امت کے باپ ہیں، حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، کدھر تھے۔ حضور باپ نہیں، حضور کو محبت نہیں آپ سے۔ میں تو تھک گیا، گلی گلی نگر نگر یہ جملے سن سن کر کہ ہر جماعت دوسرے کو کہتی ہے وہ گستاخ ہے، وہ منکر ہے، صرف محبت ہمیں ہے۔ میں یہ سنایا کرتا ہوں، یہ محبتوں کے دعوے بعد میں کرنا، پہلے قاضی سے یہ تو سنو حضور تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے یہ جملے سن لو، پھر کسی میں ہمت ہے تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ یہ تو سنو پہلے کہ حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ ہم تو دعوے کے قابل بھی نہیں، ہماری تو یہ حیثیت ہی نہیں کہ ہم سر اٹھا سکے۔ حضور کو کتنی محبت ہے، حضور کو کتنا پیار۔ اچھا باپ کی جو میں نے مثال دی، ایک جملہ آ گیا، اللہ اکبر، باپ کی جو میں نے مثال دی، تو بعض دفعہ باپ کہتا ہے پتر خیال کر، میری عمر دا خیال کر، میرے والاں دا خیال کر، میں اے محنتاں کیوں پیا کردا، تیرے واسطے پیا کردا، منو تے میری یہ پینشن کافی ہے، منو تے 2 وقت دی روٹی چاہی دیئے، وہ کافی ہے، بہت ہے میرے کول، میں تے کسی کول بھی ٹھہر جاواں تے میری زندگی گزر سکتی ہے، میں محنت کیوں پہ کردا، صحت دا خیال نہیں کردا، وقت دا خیال نہیں کردا، اپنی عبادت دا خیال بھی نہیں کردا، اے میں محنت کدے لئی کر رہے تیرے لئی کر رہے ہیں، میرے واسطے تے اے 2 روٹیاں کافی نے، میرے واسطے تے اے پینشن کافی ہے، میری جیب وچ جڑے پیسے نے ایہی بہت نے، میں تیری محبت وچ کر رہے ہاں۔ میرا جملہ ضائع گیا، بہت دکھ ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے اوے امتیو، میں تے معصوم ہاں، میں مصلی تے کیوں کھلوتا، میں تے معصوم ہاں، میں تے ادا محبوب ہاں، میرے پیر کیوں سجے پے نے، میں ساری رات مصلی تے کیوں کھلوتے ہیں۔ میں مجبور ہوں باپ دی مثال دینے چھوڑ، میرے کول مثال کوئی نہیں، اور دنیا چ میرے کول مثال کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے سوچتے سی، میں تے معصوم ہوں، میں تے نبیوں دا امام ہوں، میں تے ادا محبوب ہوں، میں تے ادا محبوب ہوں، میں مصلی تے کیوں کھلوتا ہوں، میں ساری رات مصلی تے کھلو کے میرے پیر سج گئے۔ ایک جملہ، اللہم اغفر لے امت، اللہم اغفر لے امت۔ ذرا دنیا آلے سوچو تے صحیح، حضور دے امتیو سوچو، بے وفائی اسی کیتی کی دے نال،
بے وفائی اسی کیتی کی دل ڈرامے بازی اسی کر دے کس ہستی نال. ایک اور جملہ عرض کرتا. یہ وقت ہے میرے جملے سن رہے ہو؟ میں درد دل رکھ رہے ہیں, درد دل. جیدی وجہ تو میں نماز چھڑدا, جنہ دی وجہ تو گپ لان لئی میں نمازاں ضائع کرداں کہ گپاں دی محفل لگی ہے یارانہ. جنہ دی وجہ تو جنہ دے کہنٹے میں حضور دیاں سنتا پامال کرداں پتر دے دیا تے. جنہ نو خوش کرن لئی, جنہ نو ووٹ دین لئی میں انہاں دے نعرے مارداں دین اپنا برباد کر کے. یہ جملے سمجھ آ گئے. اگلا جملہ سنو. او بندہ, او لیڈر, او میرا رشتہ دار کسی دفتر جا رہے ہوگا نا تے انہوں کہے بھی ہے میرا بھی کام کرا دیں, تیری او دے نال چنگی ہیلو آئے تنوں کہہ دے گا کرا دیاں گا, دل وچ کہے گا پہلے اپنی تے نبیڑا. او دی وجہ تو میں نمازاں اڑائیاں جیڑی کسی حالت وچ معاف نہیں. بولنا آپ ادھر. او دی وجہ تو میں نمازاں اڑائیاں جیڑی کسی حالت وچ معاف نہیں, کسی حالت وچ معاف نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا, اشارے نال پڑھ. حضرت ایوب کا سارا جسم بیمار تھا, ایک انگلی حرکت دے سکتی تھی, حکم تھا اس انگلی کو حرکت دے کر نماز پڑھیے. تو تے میں کس کھیت دی مولی ہیں. جیسے یہاں ہم دنیا میں بیٹھتے ہیں نا تکیے لگا کر گپیں لگاتے ہیں, ایسے جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں, جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے نا گپے لگا رہے ہوں گے اور دنیا کے دنوں کو یاد کر رہے ہوں گے. دنیا کے دنوں کو تکیے لگے ہوں گے, مزے سے جنت میں بیٹھے ہوں گے. اوہ ہم دنیا میں وہاں پھرتے تھے, وہاں یہ ہوتا تھا, کرتے کرتے باتیں یاد آئے گا وہ ہمارے ساتھ ایک فلاں بھی تو ہوتا تھا, وہ یہاں پر نہیں ہے, وہ بڑے لطیفے سناتا تھا, بڑی گپیں لگتی تھی, وہ کہاں ہے؟ اب اللہ تو سن رہے ہوں گے ان کی بات. اللہ بھیجیں گے فرشتے کو, جاؤ انہیں دکھاؤ وہ بندہ کہاں ہے. فرشتہ آئے گا, آ کے کہے گا, یہ میں قرآن سے سنا رہا ہوں, یہ میں قرآن سے سنا رہا ہوں. فرشتہ آ کے کہے گا وہ جس کا تذکرہ کر رہے ہو اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھنا چاہتے ہو, آؤ میرے ساتھ. اسے ساتھ لیں گے, انگلی پکڑیں گے, چلتے چلتے جہنم کے کنارے پر. اب یہ ڈر جائے گا, یہ ڈر جائے گا. فرشتے کہیں گے جس سے تو ڈر رہا ہے وہ تجھے کچھ نہیں کہتی, وہ تیرے لیے حرام ہے جہنم, تو کنارے پہ آ. اسے نیچے دکھائیں گے کہ جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑے لطیفے, بڑی گپیں اور بڑے سفر ہمارے ساتھ سیاحت, اسے دیکھو. دیکھیں گے وہ جہنم میں نیچے چل رہا ہے. اوپر نگاہ اٹھا کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ یہاں کیوں چل رہا ہے؟ فرشتہ کہے گا تو خود پوچھ, تیری آواز وہاں آ جائے گی, اس کا جواب وہاں تیرے پاس آئے گا. یہ اس سے پوچھیں گے کہ کیوں جہنم میں ہو, وہ وہاں سے جواب دے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک گپ نہیں, ناول نہیں, ڈائجسٹ نہیں, کوئی روایت نہیں, اے اللہ دا قرآن ہے جیڑی لا رہا ہے. میں قرآن پڑھ کے یاد رکھیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں. اب میرا جملہ وہ ضائع ہو جائے گا جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں, بڑی توجہ سے سنیے گا. جس کے لیے میں یہ نمازیں ضائع کرتا ہوں, ایک چہرہ بھی ادھر ادھر ہو جائے, میری بڑی حساس طبیعت ہے, میں بات نہیں کر سکتا. جس کے لیے میں دین کی پرواہ نہیں کرتا, جس برادری کے لیے ناک رکھنے کے لیے
میں غمی اور خوشی پر حضور کی سنتوں کو پامال کرتا ہوں. انہیں جب کسی افسر سے واسطہ پڑ جائے، اچھی ہیلو ہائے ہو جائے، دوستی اچھی ہو جائے، اور تو دنیا کا کام اسے کہے تے او کردہ نہیں. چے جائے کہ او افسر کوئی ایوجہ تحفہ دے وے جیڑا اودے لئی ہووے، او تیرا کم نہیں کردا جیڑا تو انہوں کہہ رہے ہیں ووٹ دین دے باوجود. تے او شے تنوں کیویں دے سکدا ہے جیڑی انہیں دتی صرف انہوں ہے؟ دے سکدا ہے؟ میں گل پہنچا سکدا پیا کوئی نہیں پہنچا سکدا پیا؟ میرے وال توجہ ہے؟ جیڑا تو کام کے بھی ڈی سی کولو میرا کرا دے، ناظم کولو کرا دے، وزیر کولو کرا دے، ایم این اے کولو کرا دے، او اودے وچ ڈنڈی ماردا پیا جدے لئی تو نمازاں اڈائیاں، دین دا حلیہ تو اڈایا، دین دے شاعر دا تو مذاق اڈایا. او منو کو جانا آکھے تو گٹیاں تو اتے ستھن نہیں کیتی. اے برادری منو کی آکھے گی میں حضور دی سنتاں تے عمل کراں، میں حضور دا سنت بناواں، برادری منو کی آکھے گی، دنیا دار منو کی آکھن گے او تیرا او کم نہیں کردا جیڑا تو انہوں کہندا ہے. تے جیڑی او شے افسر صرف اس نو دے وے دوستی دی بنا تے او دے وچ تو حصے دار ہو سکدا ہے؟ ہن سنیو حضور کتھے پہنچے؟ حضور کہاں؟ اب توجہ بات لمبی ہو گئی لیکن بات آ گئی. اذان دینے، چونکہ میں نے ابتدا میں کہا اذان دینے آیا ہوں، میری اذان سن کے کوئی 2-4 بندے تے آئی جائیں گے انشاءاللہ. حضور کہاں پہنچے؟ آپ باہر جاؤ، آپ پاؤں اپنے رکھو فرش پر، نگاہ اوپر اٹھاؤ، آپ کو آسمان دکھائی دے گا، سورج دکھائی دے گا، رات ہے تو تارے دکھائی. میں بے تکی باتوں کا عادی نہیں، یہ درمیان میں بات میں کہاں سے لے کے آ گیا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندے کے قدم کہاں ہوتے ہیں اور نگاہ کہاں ہوتی ہے، نگاہ کتنا سفر کر لیتی ہے. اب سنیے حضور کہاں پہنچے؟ جہاں کسی نوری، ناری، ارضی، خاکی، سماوی کی نگاہ نہیں نہ پہنچی، وہاں حضور کے قدم پہنچے. جہاں کسی کی نگاہ بھی نہیں نہ پہنچی، وہاں حضور کے. اللہ فرماندے نے سونیا تحفہ دین لگا صرف تنوں، سونیا تحفہ دین لگا صرف تنوں. میں ذمہ داری نال جملے بول رہے ہیں، ذمہ داری نال. تحفہ صرف تیرے لئی، سونیا تحفہ صرف تنوں، صرف تیرے لئی، صرف تین دین لگا. جی اللہ دیو. اللہ فرماندے نے سونیا السلام علیکہ، السلام علیکہ. کا ایک کا دستا ہے سونیا صرف تو. السلام علیکہ، سلامتی صرف تیرے لئی. ہن میں تو انہوں دیوانا سلام، السلام علیکم، تسی میں نے کہنا ہے وعلیکم السلام. تسی کو وہ السلام علیکم، میں کہنا ہے وعلیکم السلام. تیرے تے بھی سلامتی ہوگی. جدو رب سلام کہے تے رب نو کوئی نہیں کہہ سکتا وعلیکم السلام، او تے آپ سلام ہے. جدو رب سلام دے تے جواب ہوندہ ہے السلام علیہ، ہاں اللہ تیرا سلام میرے تے ہوئے. جی میں کہی دے آمین، قبول. السلام السلام علیہ. توجہ میرے والے، میں آخری جملہ عرض کرنا. السلام علیہ، ہاں اللہ تیرا سلام میرے تے ہوئے. رب نے کیا السلام علیکہ، سونیا تیرے تے سلام. تحفہ صرف تیرے لئی، تیرے لئی، تیرے لئی. کنہ واسطے میں تے تساں کس ہستی نو چھڑیا، کس ہستی جیڑا کسی افسر دی دیتی ہوئی شے منو نہیں دیندا، اور رب دے رہے سونیا صرف تو. سونیا سلامتی صرف تیرے لئی، رحمت صرف تیرے لئی، برکت صرف تیرے لئی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور خوش نہیں ہوئے، حضور خوش نہیں ہوئے. حضور
کہندے نے اللہ صرف میرے لئی. ہاں سونیا کی چاہنا ہے کی چاہنا ہے؟ حضور فرماندے نے اللہ صرف میرے لئے نہیں، السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا. اللہ تیرا سلام ساڈے سارے تے ہوے. میں اپنے تخیل وچ پوچھیا یا رسول اللہ تسی اپنے نال نیک لوگاں ملایا ہونا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، حسن، حسین نو ملایا ہونا ہے. تسی اپنے نال عائشہ، خدیجہ، حفصہ، میمونہ، ماریہ، صفیہ، سودا، جویریہ، حبیبہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ نو ملایا ہونا ہے. آقا فرماندے نہیں انہاں دا تذکرہ تے میں علیحدہ کر دیتا ہے، والا عباد اللہ الصالحین انہاں دا تذکرہ علیحدہ کر دیتا ہے. السلام علینا وچ میں اپنے نال اپنی گناہگار امت نو ملایا. رب تحفہ جڑا صرف حضور نو دے رہے اللہ دے دربار وچ پیش ہو کے اتھے ہی ایتھے آ کے نہیں اتھے ہی رب دے محبوب نے ونڈا کر دیتیاں. اللہ صرف میرے لئے نہیں ایک گیلا کلام قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی لئی تیرا سلام ہوئے. السلام علینا وعلا عباد اللہ. آج عہد کرو ڈرامہ بازی چھڑ دیو حضور نال سچی محبت دا اقرار کر دیں. عہد کرو عہد کرو عہد کرو ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرو حضور نال سچی محبت دا اقرار کر دیں. آئندہ پوچھاں گے خوشی آئی میرے گھر کسی مستند عالم تو پوچھاں گا اس خوشی تے حضور دا حکم کی ہے. میرے گھر غمی آئے گی کسی مستند عالم تو پوچھاں گا اس غمی تے میرے آقا دا حکم کی ہے. تجارت کسی مستند عالم تو پوچھاں گا تجارت میرے حضور دا حکم کی ہے. معاشرت میرے حضور دا حکم کی ہے. پڑوسیاں نال سلوک میرے حضور دا حکم کی ہے. ہمسایاں نال رشتہ داراں نال سلوک اندر میرے حضور دا حکم کیے. اللہ تہانوں تے مینوں حضور نال سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.